ہمارا تھمبنیل دیکھ کے آپ کا خیال ہوگا کہ ہم منا ترپاٹھی کے اوپر بات کریں گے۔ منا ترپاٹھی کو مرزا پور میں مار دیا گیا تھا، مگر منا ترپاٹھی یہ کہتا تھا کہ ہم امر ہیں، اتنی آسانی سے نہیں مرنے والے، اور وہ ایک حساب سے صحیح کہہ رہا تھا، چونکہ جو ہمارے سماج میں منع ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر، جو ہمارے ہر شعبے کے اندر منع ہیں، وہ ہمیشہ امر رہیں گے، اور ان منوں کو سمجھنا اور منع کے اوپر بات کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ یہ منا کون ہے؟ جو لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں دفتروں میں آج کل کام کرتے ہیں، جو اپنے دفتروں کے روز مرہ کے کام نپٹاتے ہیں، وہ لوگ ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک نئے بچے کو دیکھتے ہیں جو اپنے والد صاحب کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ منا کی چھٹیاں چل رہی ہیں، منا امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور منا چھٹیوں میں جو اپنی ایمپائر ہے اس کا جائزہ لینے آیا، اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کام سیکھنے کے لیے۔ منع کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ اس ایمپائر کے اوپر ایونچولی حکومت کرے گا، اس ایمپائر کو جو اس کے والد نہیں ہے، اس کے دادا نے بنائی ہے۔ حالانکہ منا کی اس وقت خواہش یہ ہے کہ ایک نیا موبائل فون ہو، لیٹسٹ آئی فون ہو اس کے ہاتھ میں، ایک چمکتی ہوئی بڑی سی گاڑی ہو اس کے پاس، اور ایک پیچھے جو ہے وہ سیکیورٹی کی ایک ڈیٹیل ہو، ایک ڈالا اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ منا کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ دنیا کے اوپر چھا جائے گا، اپنے کاروبار کو بڑھا دے گا۔ حالانکہ منع کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کم از کم 40 سال کی عمر تک اس کی بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کا خرچہ جو ہے اس کے والد صاحب نے دینا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس منع نے ایونچولی اس کاروبار کے اوپر، اس چیز کے اوپر جو اس کی فیملی نے بنائی ہے پچھلے 25-30 سال کی محنت سے، اس کا جو ایونچول مالک ہے، حکمران ہے، وہ منا ہی ہے۔ ہمارے یہ جو نیپوٹزم ہے، منع کی نیپوٹزم، یہ ہمارے یہاں انٹرنچ ہو گئی ہے ہمارے سماج کے اندر۔ آج کل جو کاروباری منع تھے، ان کے ساتھ ساتھ اب سیاسی منع بھی آ گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سماجی منع بھی آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاید مذہبی منع بھی آ گئے ہیں۔ یعنی سائی کا بیٹا جو ہے وہ سائی ہوتا ہے، اور پیر کا بیٹا، میاں صاحب کا بیٹا، سیٹھ صاحب کا بیٹا، چودھری صاحب کا بیٹا، مفتی صاحب کا بیٹا، مولوی صاحب کا بیٹا، ایم این اے کا بیٹا، منسٹر کا بیٹا، سردار کا بیٹا، یہ تمام وہ منع ہیں جو ایونچولی ہماری حکومت بھی چلائیں گے، ہمارے کاروبار بھی چلائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی چلائیں گے۔ یہ جو ہمارے سماج کے منع ہیں، یہ لیٹسٹ یورپین کپڑے پہنتے ہیں، نئی گاڑی چلاتے ہیں، انگریزی میں بات کرتے ہیں، انگریزی کھانا پسند کرتے ہیں۔ اور ایک بات جو ان سب منوں میں کامن ہے وہ یہ کہ منع جو ہیں وہ تمام کے تمام بے قصور ہیں۔ یعنی منا جو ہے وہ گاڑی پہ، اپنے والد صاحب کی دی ہوئی بڑی سی گاڑی پہ، سڑکوں پہ لوگوں کو رون سکتا ہے۔ منا شادی کے بعد 2-2 3-3 طلاقیں دے سکتا ہے۔ منع کو نہ لڑکیوں کی کمی ہے، نہ منع کو پروٹیکشن کی کمی ہے۔ اور اس سوچ کے ساتھ جو ہماری قوم کے اندر نئے لیڈر تیار ہو رہے ہیں، وہ اس سوچ سے تیار ہو رہے ہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ سب سے جو افسوسناک بات ہے، جو سب سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر رہنے والے تمام لوگوں نے ایونچولی کسی نہ کسی منع کی نوکری کرنی ہے، یا کسی نہ کسی منع کے نیچے کام کرنا ہے۔ اور ہم ان منوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم منوں کو سمجھ سکتے ہیں، مگر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو انٹرنچمنٹ ہے نیپوٹزم کی، یہ ہمیں نکلنے نہیں دے گی۔ ہم ان پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، مگر ڈر کے۔ ہماری نوکریاں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے آخر میں بھی جب ہم تنخواہ لینے جاتے ہیں تو ہم انہی منوں کے پاس جاتے ہیں تنخواہ لینے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر یہ سسٹم کہ جو انہیریٹنس کا سسٹم ہے، نیپوٹزم کا سسٹم ہے، یہ ساری دنیا میں تھا، مگر اس کے اوپر جو ویسٹرن قومیں ہیں، یورپین قومیں، انہوں نے قابو پایا۔ آج اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں، اگر آپ انگلینڈ میں دیکھیں، یورپین یونین میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ اس طرح کاروبار نہیں چل سکتے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص نے یہ سسٹم بنایا ہو، جو شخص پالیٹکس کے اندر ہو، جو شخص مذہبی رہنما ہو، اس کا بیٹا بھی اتنا ہی قابل ہو۔ تو پھر اس طرح سے معاشرے کیسے چلیں گے، اس طرح سے کاروبار کیسے چلیں گے؟ تو وہاں پہ ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں انہیریٹنس ٹیکس۔ یعنی ایک باپ اگر امیر آدمی مرتا ہے تو اس کی اولاد کے اوپر جب اس کی انہیریٹنس جاتی ہے تو اس کو بہت بڑی تعداد میں ٹیکس کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس کی جو ہولڈنگ ہے وہ کم ہو جائے۔ اور اس کی ہولڈنگ کم ہونے کے نتیجے کے اندر اس کی جو کنٹرول ہوتا ہے اس چیز کے اوپر جو اس کی فیملی کی ہوتی ہے، وہ اتنا مضبوط نہیں رہتا۔ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ ایک میاں صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ساری محنت کر کے، ساری زندگی محنت کر کے چیز کو بنایا ہے۔ اب ان کا بچہ جو ہے وہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے، وہ جب تعلیم کے دوران جب فارغ ہوگا تو وہ ان کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کرے گا، حالانکہ اس کی خواہشات کچھ اور ہیں، اس کی سوچ کچھ اور ہے۔ اور وہ شخص جو ٹریننگ حاصل کرے گا وہ ایونچولی اس دفتر کا مالک ہوگا، اور 1 یا 2 جنریشنز کے اندر وہ کاروبار
मुन्ने की इनकॉम्पिटेंस की वजह से बैठ जाएगा। मगर मुन्ने का ये ख्याल है कि वो गलत नहीं कर सकता, मुन्ने को बताया भी ये गया है कि वो गलत नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लगता है कि मुन्ना जो है वो इस सोच से बड़ा हो रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। ना उसके पास एक्सपीरियंस है, ना उसके पास इतनी अहलियत है कि वो उस किस्म के इदारे को चलाए, और इसलिए हम अपने यहाँ जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो बिल्ड नहीं कर सके। मगर इससे ज़्यादा खौफनाक बात जो है वो सियासी मुन्नों की है। सियासी मुन्नों को आप हर दफ़ा जब भी इलेक्शन होता है या आपका लीडर जब आपके इलाके में आता है तो पिछली सीट पे सहमा हुआ एक मुन्ना बैठा हुआ होता है। मुन्ने को ये पता होता है कि ये मेरा हलका है, मैं इन लोगों पे इवेंचुअली हुकूमत करूँगा। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो उर्दू, पंजाबी या जो हमारी लोकल ज़बानें वो नहीं बोल सकता। मुन्ने की पसंदीदा ज़बान जो है वो शायद अंग्रेज़ी है। मगर उसको ये पता है कि वो अगर इस तरह अवामी नहीं बनेगा तो वो लीडर नहीं बनेगा। और कुर्सी तो चूँकि उसकी जगह पुश्ती है। यानी मैं कुछ पॉलिटिशियन की बातें सुनता हूँ कि आज से 100 साल पहले से उनकी फैमिली हुकूमत कर रही है, यानी 100 साल से उनके ख़ानदान में सिर्फ मुन्ने पैदा हो रहे हैं। वो इवेंचुअली हुकूमत करेंगे, और फिर हुकूमत के अंदर चूँकि मुन्ना जो है वो बेकसूर है और उनको लगता है कि हम तो गलती कर ही नहीं सकते। उनकी वालदा ने भी उनको यही बताया होता है कि मेरा मुन्ना गलती नहीं कर सकता। तो वो हमेशा जब बेड़ा गर्क करते हैं कौम का, बेड़ा गर्क करते हैं माशरे का, बेड़ा गर्क करते हैं मईशत का, हुकूमत की, मुल्क की, तो वो ये समझते हैं कि हमारा कसूर नहीं है, ये जो लोग हैं ये इस काबिल ही नहीं है कि मैं इनके ऊपर हुकूमत करूं। और मुन्ने की ख्वाहिश ये होती है कि कोई ऐसा पासपोर्ट मिल जाए कि मैं इवेंचुअली समझ जो है वो यूरोप में बिताऊं, महंगे महंगे कपड़े पहनूं, महंगी महंगी गाड़ियां लूं, और अगर कोई अक्लमंदी की बात करनी है तो मैं किसी गोरे बंदे से करूं। ये जो हमारी आवाम है ये तो इस काबिल ही नहीं है कि मैं इनसे बात कर सकूं। हुकूमत अलबत्ता मैं इन पर कर सकता हूँ। एक और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि ये जो समाजी मुन्ने अब नज़र आते हैं, यानी ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़ा NGO चलाया हो, पाकिस्तान के अंदर कोई समाजी काम किया हो, इनकी औलादें भी अब मुन्ना बनती जा रही हैं। यानी कि कोई बड़ी जो वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टार्ट करने के बाद उसको सारी उम्र जो है कई सदियों तक उनका ख्याल होता है कि उनके मुन्ने चलाएंगे। ना उनका दिल होता है कोई वेलफेयर करने का, ना उनके अंदर वो सोच होती है कि वेलफेयर चलाने हैं। मगर वो करें क्या, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कुछ नहीं होती। तो काम वो यही कर सकते हैं कि अब्बू जी की कुर्सी पे जाके बैठ जाएं और काम करना शुरू कर दें। अपनी पैंट छोड़ के वो शलवार कमीज़ पहन के बैठ जाएं ताकि वो अवामी लगें। एट दी एंड ऑफ द डे उनका भी दिल होता है कि बेहतरीन किस्म का अंग्रेज़ी खाना खाया जाए और बड़ी सी गाड़ी में फिरा जाए, AC शेसी लगा हुआ हो। अवाम को जो है वो रोटी शोटी जो दाल है वो दे दी जाए ताकि हमारी इज़्ज़त भी हो और हमारे बारे में लोग बात भी करें। बहुत एहतियात से हम ये कहते हैं कि अब हमें ऐसे लगता है कि हमारे माशरे के अंदर मजहबी मुन्ने भी आते जा रहे हैं। बहुत हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये जो मजहबी काम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सारी उम्र जिन्होंने मेहनत की हो, जिनको शौक़ हो, जिन्होंने तालीम हासिल की हो। ये जो नेपोटिज़म है मज़हब के अंदर भी, अगर आपकी मजहबी जमात भी है तो आपका जो वारिस है वो आपका मुन्ना होगा। हालांकि अहलियत जो है वो मज़हब के ऊपर बात करने की सिर्फ उसकी होनी चाहिए जो उसको सही तरह समझता हो, जिसने वक्त लगाया हो, जिसने मेहनत लगाई हो, जिसने जो है वो रातों को बैठ के तालीम हासिल की हो। मगर हमारे अंदर जो इन सारी ख्वाहिशात से ऊपर की ख्वाहिशात है वो ये कि हमारा मुन्ना जो है वो तरक्की करे, और इस मुन्ने की वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हम एक तरह के हॉस्टेज हो गए हैं इन मुन्नों के। हम जो भी शख्स इस वीडियो को सुनेगा, आपकी नज़र में अगर आप गौर करें तो वो शख्स जो आपके दफ्तर में अगर आप जाते हैं तो वो इंचार्ज है, तो वो किसी ना किसी का मुन्ना है। अगर आप किसी मजहबी जगह पे जाते हैं तालीम हासिल करने या किसी और काम से, तो वहाँ पे भी जो इंचार्ज है वो आपको एक मुन्ना ही नज़र आएगा। अगर समाजी जगह पे जाएं आप तो हाँ, वहाँ भी आपको ये नज़र आएगा। और पॉलिटिक्स में आप अपनी असेंबली के लोगों को देख लें, लोग जो हैं वहाँ पे किसी न किसी पुराने लीडर के मुन्ने हैं, और बाकी जो नए लोग हैं उनके मुन्नों का आप इंतज़ार करें। आपकी औलादें जो हैं वो उन्हीं मुन्नों के नीचे काम करेंगी। देखिए, ये नेपोटिज़म के ऊपर बहुत सारी बात होगी। हमने एक लाइट मूड में कोशिश की इसको बनाने की, ये समझाने की कि ये जो मसला है, ये जो हमारे अंदर स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी ख्वाहिशात है। वैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इंडिया में भी ऐसी हो रहे हैं और बांग्लादेश में भी ऐसी हो रहे हैं कि लीडर के औलाद जो है वो लीडरी कर रही है, बिजनेसमैन की औलाद जो है वो पैसे कमा रही है, वही काम कर रही है, और उसकी शौक़ हमें ऐसे लगते हैं कि वो महंगी महंगी चीज़ें करे, महंगे महंगे खर्चे करे। डिपेंडिंग ऑन कि उसका कारोबार कितना बड़ा है, वो उतना ही बड़ा जो है वो बिजनेसमैन है, उतना ही बड़ा लीडर है। कभी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक छाप सिर्फ ये है कि उनके वालिद साहब का कारोबार बहुत अच्छा था, वालिद साहब का नाम बहुत अच्छा था।
منع کو ویسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ جب کرسی پہ بیٹھے گا تو اس کی عزت کی جائے گی, اور وہ ساری عمر جو ہے وہ اس عزت کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنے بزنس کو بھی ڈبو دیتا ہے, اپنے ملک کو بھی ڈبو دیتا ہے, اپنے سسٹم کو بھی ڈبو دیتا ہے. یہ ان ریٹن رول ہے ہسٹری کا کہ نیپوٹزم نہیں چل سکتی, میرٹ چلتا ہے. ہم جب یہ کنٹینٹ بنانے لگے تو ہمارے کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ کئی جگہ پہ نیپوٹزم کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنی اولاد کو زیادہ بہتر سکھاتا ہے. ہم 100% اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نیپوٹزم جو ہے وہ کئی جگہ پہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے کہ والد صاحب اپنے ایکسپیرینس سے سکھا رہے ہوتے ہیں. مگر ہمارے یہاں جو معاشرے کی سچویشن ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ ایک بچے کو آپ یہ سکھا دیتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے, غلطی نہیں کر سکتا. بچہ اگر 3 دفعہ شادی کرے, 3 طلاقیں دیں, تو منع کی والدہ اس کو کہتی ہیں کہ منع کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. منع اگر سڑکوں پہ لوگوں کو رون دے تو منع کے والد صاحب اس کی حفاظت کرتے ہیں, منع کو پروٹیکشن کی کوئی کمی نہیں ہے. جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر عوام اس سوچ سے چلتی ہے کہ اگر ہم پھنس گئے, ہمیں کوئی پرابلم آ گیا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. ایک بڑی پرانی کہاوت ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ایک شخص کو, ایک بچے کو, ایک چھوٹے لڑکے کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میرا مسئلہ ہے آج اس کو حل کرنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا, تو اس دن وہ بچہ جو ہے وہ مرد بن جاتا ہے. اس دن وہ بچہ جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے کہ میں نے اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہے. ہمارا آرگیومنٹ اس ویڈیو میں, اس کانٹینٹ میں یہ ہے کہ منع کا پرابلم یہ ہے کہ منع جو ہے اس کو کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو حل کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے. اور اس وجہ سے منع جو ہے وہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس نے کرنا کیا ہے جب وہ پرابلم میں آئے, ذمہ داری کس چیز کی لینی ہے. یہ جو بوجھ ہے بڑے ادارے چلانے کا, بڑا ملک چلانے کا, بڑے سسٹم چلانے کا, بڑے فلاحی ادارے چلانے کا, بڑے بڑے ریلیجس مدرسے چلانے کا, مذہبی مدرسے چلانے کا, یہ بوجھ جو ہے وہ ہم اپنے منوں پہ ڈالنا چھوڑ دیں گے تو ہمارے ملک کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. منا ترپاٹھی کا بھی یہی پرابلم تھا کہ قالین بھیا نے اس کے اوپر جو ہے وہ وزن زیادہ ڈال دیا تھا. حالانکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جو ہے منا صاحب کا کہ وہ پارٹی کریں گے, عیش کریں گے, زندگی گزار لیں گے. مگر جو کرسی کی طلب تھی اس وجہ سے منا صاحب کو مرزا پور کے بار گولی مار دی گئی, کیونکہ منا اس قابل نہیں تھا, منا کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں تھا کہ وہ کرسی پہ بیٹھ سکتا. یہ جو کٹ تھروٹ معاشرہ ہے, جو ہمارے یہاں جو مقابلہ ہے ویسٹرن ملکوں سے, جہاں پہ انہوں نے میرٹ کو اتنا زیادہ فیور کیا ہے کہ اب وہ معاشرہ کٹ تھروٹ بن گیا ہے, اس کا مقابلہ منع نہیں کر سکتے. اس کا مقابلہ میرٹ کرے گا. نیپوٹزم کا مقابلہ جو ہے وہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. نیپوٹزم سے کوئی بھی جنگ لڑ سکتا ہے. اگر آگے بڑھنا ہے تو منوں کو لگام ڈالیے, اور جب تک ہم لگام نہیں ڈالیں گے تو ہم جیسے لوگ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی تنخواہوں کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے, اپنے مسئلوں کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی منع کے تابعدار رہیں گے. معذرت کے ساتھ اگر کسی منع کو ہمارا کنٹینٹ برا لگا ہو تو ہم آپ کے تابعدار ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ ہمارے لیڈر ہیں. ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس بات کو نظر انداز کر دیں گے. بہت شکریہ.